وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام معززین علاقہ میرے ہم سفر ہم مشن ہم مکتب طالب العلم دوستوں ساتھیوں میرے لیے بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے جامعہ انوار القرآن کراچی کی تکمیل بخاری کی اس بابرکت تقریب میں مجھے آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میں سب سے پہلے جامعہ کے فضلاء جو آج بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھنے جا رہے ہیں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ ان کے اعزہ اور اقربا والدین انہیں بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں مبارکباد پیش کرتا ہوں جامعہ کی تمام منتظمہ کمیٹی اراکین محتمم صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ دین مستقیم کے ساتھ جڑے رہنے اس کی حفاظت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جامعہ انوار القرآن کی چونکہ نسبت بہت اونچی ہے اور یہ نسبت حضرت درخواستی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ہے پاکستان میں جتنے مدارس ہیں ان مدارس کی بنیادوں میں سب سے بڑا کردار جس شخصیت کا ہے انہیں حضرت درخواستی رحمت اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے اور ان کی نسبت سے یہ ادارہ قائم ہے سالہ سال سے اس ادارے کے اندر محنت ہو رہی ہے علماء یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے اپنے علاقوں میں جا رہے ہیں اور وہاں جا کر وہ دین کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں یہ مبارک عمل انشاءاللہ العزیز قیامت تک جاری اور ساری رہے گا مدارس ایک ایسی جگہوں کے نام ہیں جہاں پر دین پڑھایا جاتا ہے جہاں پر دین سکھایا جاتا ہے جہاں دین سمجھایا جاتا ہے یہاں افراد پیدا کیے جاتے ہیں یہاں افراد کی تربیت کی جاتی ہے یہاں سے نکلنے والے افراد یعنی مدارس سے نکلنے والے افراد پھر دنیا کے گلی کوچوں میں پھیلتے ہیں اور پھیلنے کے بعد وہاں دین کو فروغ دیتے ہیں وہاں دین پڑھاتے ہیں اور وہاں دین سمجھاتے ہیں ہمارے ایک بات بڑی شدت کے ساتھ کہی جاتی ہے اور وہ الزام کی صورت میں ہوتی ہے
کہ علماء کرام جو ہیں یہ بڑے شدت پسند ہیں اور یہ بہت سخت ہوتے ہیں، جن میں شدت بہت ہے، یہ محض ایک الزام ہے۔ حالانکہ مدارس میں جتنی محبت سکھائی جاتی ہے یہ دنیا میں کہیں نہیں سکھائی جاتی، اور کیوں نہ سکھائی جائے؟ مدارس میں قرآن پڑھایا جاتا ہے اور مدارس میں حدیث پڑھائی جاتی ہے، نبی کا فرمان پڑھایا جاتا ہے، حضور کی اعمال کی تربیت دی جاتی ہے، قرآن کریم کے احکامات بتائے جاتے ہیں، اور جو ادب اور جو احترام اور جو قانون اور جو ضابطے اور جو دستور اور منشور قرآن نے دیے ہیں وہ تو کسی اور نے نہیں دیے۔ جو اچھے اعمال حضور کی سیرت میں بتائے ہیں وہ تو کسی نے بھی نہیں بتائے، انہیں وہ بتا کر بھیجا جاتا ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ عملی دنیا میں جب قدم رکھتے تو قدم رکھنے کے بعد یہ وہاں پر اس عمل کو دہراتے، یعنی لوگوں کو دین سکھاتے اور قرآن پڑھاتے۔ مجھے ایک آدمی کہنے لگا کہ آپ کی تعلیم میں اور ہماری تعلیم میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا میں بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن تیرے سوال کے جواب میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی تعلیم اور ہماری تعلیم میں اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فرق ہے۔ اس نے کہا یہ کون سی بات ہوگی؟ ہم آسمان پہ یا آپ آسمان پہ، ہم زمین پہ یا آپ زمین پہ؟ میں نے کہا یہ تو کوئی بحث کی بات ہی نہیں ہے، یہ بڑی آسان سی بات ہوگی کہ جس کے پاس زمینی علم ہے وہ زمین پہ ہے، اور جس کے پاس آسمانی علم ہے وہ آسمان میں ہے۔ تمہارے پاس جو علم ہے اسے پڑھتے پڑھتے آپ جاؤ تو اس کا آغاز بھی زمین سے ہے، اس کا اختتام بھی زمین پہ ہے، اور ہمارے مدارس میں اور ہماری مساجد میں اور ہمارے خانقاہوں میں اور ہماری مراکز میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ زمینی نہیں ہے، وہ آسمانی ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن زمین میں نہیں آیا، قرآن آسمان سے آیا ہے، لوح محفوظ سے آیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے تنزیل من رب العالمین نزل به الروح الامین بما نزل علی محمد۔ یہ بڑے پاکیزہ اور صاف ستھرے اور مقدس اور احترام کے رشتے سے آتا ہوا زمین تک پہنچے تو ہماری نسبت یہاں سے وہاں تک جاتی ہے اور وہاں سے یہاں تک آتی ہے، تو تم میں ہم میں اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین اور آسمان میں۔ یہ مدارس کے پاکیزہ دین سکھاتے ہیں اور پاکیزہ دین پڑھاتے ہیں، اور چلتے چلتے ساتھ یہ بات بھی کہتا چلا جاؤں کہ جب بچہ پہلے دن مدرسے اور مکتب میں آتا ہے اور مدارس کے اہل علم اور مدارس کے اساتذہ اور مدارس کے قرآن پہلے دن جب بچے کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں اس کے پہلے دن کی نسبت اتنی اونچی کر دیتے ہیں کہ وہ نسبت زمین سے آسمانوں تک چلی جاتی ہے، بلکہ عرش تک چلی جاتی ہے، رب تک چلی جاتی ہے، وہ نسبت اسے اونچی کرتی ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا یہ کون سی نسبت ہے جو پہلے دن بچے کو اتنا بلند کر دیتی ہے کہ اسے بلندیوں پہ پہنچاتی ہے؟ میں نے کہا وہ نسبت یہ ہے کہ یہ بچہ جب مدرسہ میں آتا ہے آ کر قاری صاحب کے پاس بیٹھتا ہے تو قاری صاحب اسے پڑھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بسم اللہ پڑھتا ہے، بسم اللہ قرآن کے الفاظ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت ہے۔ یہ جب بسم اللہ اپنے قاری صاحب سے پڑھتا ہے اس کے بسم اللہ پڑھتے ہی اس کی نسبت قاری صاحب سے ہو گئی اور یہ نسبت یہاں سے چلی اور آسمانوں تک گئی۔ اس نے کہا وہ کیسے گئی؟ میں نے کہا اس بچے نے بسم اللہ قاری صاحب سے پڑھی ہے، قاری صاحب سے بسم اللہ اپنے قاری صاحب سے پڑھی ہے، انہوں نے اپنے قاری صاحب سے پڑھی ہے، انہوں نے اپنے استاد سے پڑھی ہے، انہوں نے اپنے استاد سے پڑھی ہے، اس نے آگے آگے استاد سے پڑھی ہے، بھائی اس نے آگے آگے استاد سے پڑھی ہے، اس نے آگے آگے استاد سے پڑھی ہے۔ بات بڑھتے بڑھتے ولی تک جائے گی اور بات ولی سے بڑھے گی تو علی تک جائے گی اور بات علی سے بڑھے گی تو نبی تک جائے گی، بات نبی سے بڑھے گی تو جبرائیل تک جائے گی اور جبرائیل سے بڑھے گی تو خدا تک جائے گی۔ اب یہ بچہ پہلے دن آیا اور پہلے دن آ کر اس نے مدرسہ میں بسم اللہ پڑھی ہے، ابھی پورا قرآن باقی ہے، ابھی نبی کا فرمان باقی ہے، ابھی پورا کا پورا دین باقی ہے، ابھی تو شریعت پوری باقی ہے، ابھی تو علوم باقی ہے، ابھی تو بہت ساری چیزیں
کی ہے، یہ پہلا دن تھا۔ مدرسہ تجھے سلام، مدرسے والوں تمہیں سلام، قرآن پڑھانے والوں تمہیں سلام، قاری قرآن تمہیں سلام، حافظ قرآن تمہیں سلام، مدرسوں کے خطاب تمہیں سلام، معاونین مدرسہ تمہیں سلام ہو کہ بہت دن نہیں لگے، بہت زمانہ نہیں لگا، پہلے ہی دن میں یہ اعزاز مل گیا کہ آپ یہاں سے اٹھے ہو اور وہاں تک پہنچ گئے ہو، یہ نسبت قائم ہو گئی ہے۔ اور اگر آپ اگلی بات پر توجہ کریں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ دیکھیں جو بچہ اس قاری صاحب سے پڑھ رہا ہے، یہ بچہ قاری صاحب سے دیکھ رہا ہے، قاری صاحب بچے کو دیکھ رہے ہیں، ایک نسبت علم کی حاصل ہو گئی، ایک نسبت دید کی حاصل ہو گئی کہ اس نے علم حاصل کر کے اپنے سینے میں بٹھایا، یعنی بسم اللہ پڑھ لی۔ ایک نظر یہ کہ اس نے اپنے قاری صاحب کو دیکھ لیا اور قاری صاحب کو اپنے قاری صاحب نے دیکھا، اسے اپنے قاری صاحب نے دیکھا، اسے اپنے استاذ نے دیکھا، اسے اپنے استاذ نے دیکھا، اسے پیچھے اپنے استاذ نے دیکھا۔ ارے بابا یہ بھی بات بڑھتی بڑھتی آگے جاکے بڑی پہ جائے گی، کتب پہ جائے گی، ابدال پہ جائے گی، غوث پہ جائے گی، صحابہ پہ جائے گی، جناب اہل بیت پہ جائے گی، جناب حضور پہ جائے گی، جبرائیل پہ جائے گی اور خدا پہ جائے گی۔ یہ نسبتیں مدرسے میں قائم ہوئی اور اس نسبتوں کی وجہ سے یہ بلند ہوا۔ تو جن مدرسے والے بڑے سخت ہوتے ہیں، یہ صرف مدرسے کی تعلیم کو روکنے کے لیے جملہ کہا گیا۔ میں اس پر عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں سے علماء فاضل ہونے کے بعد جیسے یہ علماء ہمارے سامنے خوبصورت جبوں اور خوبصورت دستار میں نظر آ رہے ہیں، یہ یہاں سے اپنے اپنے علاقوں میں جائیں گے، یہ مسجد میں امامت کریں گے۔ ایک مسجد میں ایک امام ہوتا ہے، امام نماز پڑھاتا ہے، امام درس دیتا ہے، امام حدیث پڑھاتا ہے، امام مسائل بتاتا ہے، امام سوالوں کے جواب دیتا ہے۔ لوگ مختلف اوقات میں آ کر اس سے پوچھتے ہیں، وہ جواب دیتا ہے، انہیں نماز کا طریقہ بتاتا ہے، نماز کی نیت بتاتا ہے، لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا ہے اور لوگوں کو ماحول سے آگاہ کرتا ہے، دین سے آگاہ کرتا ہے۔ محلے میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بھائی، کوئی چودھری ہوتا ہے، کوئی وڈیرا ہوتا ہے، کوئی محلے میں بدماش ہوتا ہے، کوئی بدماش ہوتا ہے، مختلف طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ مولوی صاحب کے خلاف باتیں کرتے ہیں، انہیں برا بلا کہتے ہیں، ان پر طنز کرتے ہیں، ان پر تان کرتے ہیں۔ لیکن ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور جب مر جاتے ہیں تو ان کے مراسا مسجد میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں چودھری صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، مولوی صاحب اعلان کروا دیجئے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، فلاں ٹائم میں اس کا جنازہ ہوگا اور فلاں وقت میں اس کی میت اٹھائی جائے گی، لہذا تمام افراد شرکت کرے۔ مسجد کا امام صاحب شدت پسند ہوتا، سخت ہوتا، طبیعت کا بہت سخت ہوتا، یہ کہتا جا اپنا کام کر، میں اعلان کیوں کروں، اس نے مجھے گالیاں دی ہوئی ہیں، برا بھلا کہا ہوا ہے، مجھ پر اعتراض کیا ہوا ہے، میں آج اس کو کچھ کیسے کہوں، میں نہیں کہتا اعلان، وہ اعلان نہیں کرتا ہے۔ اعلان کرنے کے بعد جنازے میں شریک بھی ہوتا ہے، شریک ہونے کے بعد جنازہ بھی پڑھاتا ہے، جنازہ پڑھانے کے بعد قبرستان بھی جاتا ہے، تدفین کا عمل بھی پورا کرتا ہے، پھر میت کے سرانے پہ کھڑے ہو کر سورہ بقرہ بھی پڑھتا ہے، اس کا آخری حصہ بھی پڑھتا ہے، پھر جب واپس آتا ہے ان کے گھر بھی جاتا ہے، تعزیت بھی کرتا ہے، دعا بھی کرواتا ہے، پھر کہتے ہیں مولوی صاحب ہم نے اپنے مردے کو بخشوانا ہے، آپ بچے بھی بھیجیں، یہ بچہ بھی اس کے گھر بھیجتا ہے، تم کہتے ہو شدت پسند ہے، تم کہتے ہو سخت ہے، یہ کتنا نرم دل ہے، یہ کتنا رحم دل ہے، یہ کتنا عظیم ہے، تم نے گالیاں دی، اس نے اعلان کیا، تم نے برا بلا کہا، اس نے جنازہ پڑھایا، تم نے تنقید کی، تمہارے گھر آیا، تم نے سبھی کچھ کیا، اس نے منصب کا لحاظ رکھا اور منصب کا لحاظ رکھ کے تمہارے ساتھ اپنا رویہ تیار کر کے بتایا کہ تمہارا وہ کردار ہے اور ہمارا کردار نبی والی۔ اس لیے یہ سارے الزام یوں ہی لگتے ہیں، حقیقت میں مدارس افراد پیدا کر رہے ہیں اور وہ لوگ پیدا کر رہے ہیں جو دنیا بھر میں دین پہنچا رہے ہیں۔ میں اس کے ساتھ اگلی بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے پڑھ کے کیا کیا۔ میں ارباب اقتدار سے کہتا ہوں تم ہمیں جدید دنیا کی باتیں بتاتے ہو، جہاں تمہاری بجلی نہیں پہنچی، جہاں تمہاری سڑکیں نہیں پہنچی،
جہاں تمہاری سوئی گیس نہیں پہنچی، جہاں تم روڈ نہیں پہنچا سکے، وہاں ان مدارس میں علماء پہنچا دیئے، فضلاء پہنچا دیئے۔ جاؤ پہاڑ کی چوٹیوں پہ، جن پہاڑ کی چوٹیوں پہ کوئی سہولت موجود نہیں ہے، وہاں مسجد بھی موجود ہے، اور مسجد میں امام بھی موجود ہے، اور قرآن پڑھانے والا قاری بھی موجود ہے۔ ذرا جاؤ اس کے پاس بیٹھ کر اس سے سوال کرو تم کہاں سے آئے ہو، وہ جواب دے گا میں فلاں ادارے سے پڑھ کے آیا ہوں، میں فلاں ادارے سے پڑھ رہا ہوں، شہری شہر نہیں۔ اور اگلی بات ساتھ یہ بھی کرتا چلا جاؤں، پاکستان میں ہمارے تعلیمی اداروں پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ یہ عجیب بات نہیں ہے کہ دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے پاکستان کے اسٹوڈنٹس باہر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں برطانیہ کیوں جا رہے ہو، کہتے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے۔ امریکہ کیوں جا رہے ہو، کہتے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے۔ یورپ کیوں جا رہے ہو، کہتے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے۔ تم نے اتنے زمانے میں اپنے ادارے چلا کر اس ملک میں اعلیٰ تعلیم کا بندوبست نہیں کیا ہے، اور مدارس نے تم سے کبھی کچھ نہیں لیا۔ لیکن حقیقت حال دیکھو کہ افریقہ سے ایک اسٹوڈنٹ سفر کر رہا ہے، پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہاں جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں پاکستان جا رہا ہوں۔ امریکہ سے ایک اسٹوڈنٹ آتا ہے، کہاں جا رہے ہو، کہتے ہیں پاکستان جا رہا ہوں۔ سوال ہوتا ہے پاکستان کیوں جا رہے ہو، وہ جواب دیتے ہیں دینی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تم اعلیٰ تعلیم کے لیے وہاں جاتے ہو، مدارس کا نظام دیکھو، انتظام دیکھو، کام دیکھو، محنت دیکھو، طریقہ کار دیکھو، نصاب دیکھو، اصول دیکھو، ضابطے دیکھو۔ تمہارے اعلیٰ تعلیم کے لیے وہاں جاتے ہیں، اور ہمارے مدارس میں اعلیٰ تعلیم کے لیے وہاں سے یہاں۔ میں ساتھ اگلی بات کرنے لگا ہوں۔ آج یہاں پر بخاری شریف کی تکمیل ہے، انہیں بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھانے کے لیے ہندوستان سے کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑی، مکہ اور مدینہ سے کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑی، یہاں لیکچر دینے کے لیے باہر کے کسی ملک سے کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑی، کسی دارالفتویٰ میں فتویٰ دینے کے لیے باہر سے کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی، کوئی تفسیر لکھنے کے لیے باہر سے کسی کو منگوانے کی ضرورت نہیں پڑی، حدیث کا درس دینے کے لیے باہر سے کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہاں تک کہ پاکستان کے علماء درس بخاری دینے باہر جاتے ہیں، درس حدیث دینے باہر جاتے ہیں۔ آپ کی لکھی ہوئی تفاسیر دنیا میں پڑھی جاتی ہے، لکھے ہوئے دروس دنیا میں دیے جاتے ہیں، اور دنیا بھر دینی تعلیم کے لیے شاہ رجوع کرتی ہے۔ آپ کو کوئی اچھا انجینئر چاہیے، آپ باہر سے منگواتے، ڈاکٹر چاہیے آپ باہر سے منگواتے، پروفیسر چاہیے آپ باہر سے منگواتے، اور باہر والوں کو اچھا عالم چاہیے ہم یہاں سے بھجواتے۔ مدارس کو اس نظر سے دیکھو، اور ایک آدمی کہنے لگا نہیں ہم نے بھی بہت کچھ بنایا ہے۔ میں نے کہا اگر آپ نے بہت کچھ بنایا ہوتا تو ہمارے ملک کا سابقہ وزیر اعظم علاج کے لیے باہر کیوں جاتا، پاکستان میں علاج کیوں نہیں کراتا؟ یہاں کرائے کیوں نہیں کراتا؟ کہتے ہیں اس لیول کی اسپتالیں نہیں ہیں۔ یہ مدرسے والوں کا کام تو نہیں تھا اسپتالیں بنانا، تمہارا کام تھا۔ تم کہتے ہو نا کہ افراد افراد افراد، تو تم نے کون سے افراد پیدا کر لیے؟ کیوں یہ مکان ہے، کیوں یہ کمی ہے؟ اور اگر دینی ماحول میں تم دیکھنا چاہو گے تمہیں کوئی فقدان نہیں ملے گا، کوئی کوتاہی اور کمزوری نہیں ملے گی۔ آج علماء کی کھیپ اس مدرسے سے تیار ہو رہی ہے، اور مدارس والے چھپاتے نہیں ہیں، مدارس والے بتاتے ہر سال اپنی کارکردگی رکھتے ہیں۔ یہ حفاظ ہو گئے ہیں، یہ علماء ہو گئے ہیں، یہ بچیاں عالمات ہو گئی ہیں، یہ بچے عالم ہو گئے، اپنا نتیجہ پیش کر کے بتاتے ہم نے پورے سال میں محنت کر کے دنیا کو بتایا، ہمارا سرمایہ تمہارے سامنے۔ اور اگلی بات
پچھلے سال کورونا کا سال تھا، اس کورونا کے سال میں تعلیمی ادارے دنیا بھر کے بند ہو گئے. سلام نہیں ہے مدارس والوں کو، انہوں نے اس سال اس کے باوجود اپنی تعلیمی ادارے کھولے، نہ صرف کھولے بلکہ گزشتہ سال امتحانات کروائے، اور امتحانات کروا کے دنیا کو بتا دیا تعلیم کے لحاظ سے بھی مدارس دنیا کے پہلے نمبر پر ہے، اور نصب تنظیم کے لحاظ سے بھی دینی مدارس دنیا میں پہلے نمبر پر پاس کر دیا. انہوں نے یوں نہیں کیا. آخری بات آپ سے کرنے لگا ہوں، اور وہ آخری بات یہ کہ آپ کے مدرسے میں پڑھ کر جانے والے طلباء علماء یہاں سے فاضل ہوئے، اور جب یہ فاضل ہوئے، جب یہ باہر گئے، گیٹ پہ ایک آدمی کھڑا تھا، اس نے انہیں گالی دے دی، انہیں برا کہہ دیا، ان پر تنقید کر دی اور کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے. آپ اسے کہتے ہو خبردار میرے مدرسے کے طالب علم کو برا نہ کہنا. اس نے 8 سال ہمارے پاس پڑھا ہے، ہمارے پاس اولا میں داخل ہوا تھا، دورہ حدیث کر کے جا رہا ہے. ہمارے پاس ثانیہ میں داخل ہوا تھا، دورہ حدیث کر کے جا رہا ہے. رابعہ میں داخل ہوا تھا، دورہ حدیث کر کے جا رہا ہے. سادسہ میں داخل ہوا تھا، دورہ حدیث کر کے جا رہا ہے. سابعہ میں داخل ہوا تھا، 2 سال گزار کے جا رہا ہے. ہم نے 2 سال اس کی تربیت کی ہے. ہمارے طالب علم کو برا بلا نہ کہتا، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، تمہارے طالب علم کو نہیں مانتا، تمہارے نظام کو نہیں مانتا، تمہاری شیخ الحدیث کی اس پڑھانے والے طرز کو میں نہیں مانتا، میں انکار کرتا ہوں. آپ کہتے اٹھو یہاں سے نکلو، ہماری محفل سے نکل جاؤ. ہمارے طالب العلم کو برا کہتے ہو، ہمارے شیخ الحدیث کو برا کہتے ہو، ہمارے استاذ حدیث کو برا کہتے ہو. یہ بات ہمیں برداشت نہیں ہے، یہاں سے چلے جاؤ، ہم تمہیں برداشت نہیں کریں گے. آپ اسے باہر نکالتے ہو، جب ان کے ان جملوں پر آپ انہیں باہر نکالتے ہو. آپ کو کوئی تقریب کار بھی نہیں کہتا، آپ کو کوئی شدت پسند بھی نہیں کہتا، آپ کو کوئی شخص بھی نہیں کہتا، آپ کو کوئی برا بلا بھی نہیں کہتا. ہر آدمی کہتا ہے صحیح کیا، اس نے کیوں تنقید کی ہے آپ کے طالب علم پر، اس نے کیوں تنقید کی ہے آپ کے مدرسے کے اسٹوڈنٹ پر، اس نے کیوں تنقید کی ہے آپ کے مدرسے کے فاضل پر. یہ تنقید بنتی نہیں ہے اور ہمیں اس کی تنقید برداشت نہیں ہے. اور یہ طلباء جب اپنے گھر جائیں گے، ان کے گھر والوں نے دعوت کا اہتمام کیا ہوگا، وہاں کوئی عورت اور مرد کھڑے ہو کر اس عالم کی پگڑی پر اعتراض اٹھائے، جبے پر اعتراض اٹھائے، کردار پر اعتراض اٹھائے. گھر والے کہتے ہیں نکل جاؤ، خبردار برا بلا کہا، ہم تجھے کھانا بھی نہیں کھانے دیں گے، ہمارے ساتھ مت بیٹھنا، تو ہمارے بچے کا گستاخ ہے جس کے دل میں قرآن ہے، جس نے حدیث پڑھی ہے، بخاری شریف پڑھی ہے، مسلم شریف پڑھی ہے، ابو داؤد شریف پڑھی ہے، ترمذی شریف پڑھی ہے، نسائی شریف پڑھی ہے، حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں. اس نے دین حاصل کیا ہے، علم حاصل کیا ہے، قرآن کی تفسیر پڑھی ہے. تو اسے برا کہتا ہے، یہ برداشت نہیں ہے، ہم تجھے نہیں مانتے. آپ اپنے طالب علم کی توہین برداشت نہیں کرتے، آپ اپنے مدرسے میں پڑھانے والے استاذ کی توہین برداشت نہیں کرتے. میرا درد دل بھی تو سمجھو، میری بات بھی تو سمجھو، میرا نظریہ بھی تو سمجھو، میرا نقطہ نظر بھی سمجھو. مجھے دہشت گرد کیوں کہتے ہو، مجھے تخریب کار کیوں کہتے ہو، میرا راستہ کیوں روکتے ہو، مجھے جذباتی کیوں کہتے ہو، میرے لیے راستہ کیوں روکتے ہو، مجھے تانے کیوں دیتے ہو، مجھے ایسی باتیں کیوں کرتے ہو، مجھے جذباتی کیوں کہتے ہو. تم اپنے مدرسے کے طالب علم کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، اپنے خاندان کے مولوی کی توہین برداشت نہیں کر سکتے. وہ جس نے پڑھا رسول اللہ کے پاس ہو، جو شاگرد حضور کا بنا ہو، جو صبح کے چبوترے پر بیٹھا ہو، جس نے 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 4 سال نہیں، 10 سال نہیں، 23 سال نبوت کے ساتھ رہ کر پڑھا ہو، جو قدم پر قدم نبی کے ساتھ چلا ہو، جس کے تذکرے قرآن میں آئے ہو، جس کی تعریف قرآن میں آئی ہو، جس کی تعریف سے حدیث پڑھی پڑھی ہو، جس نے حضور کو کندھوں پہ اٹھایا ہو، جس نے بار بار پہنچایا ہو، جس نے پیغمبر کو اپنی گود میں سلایا ہو، جس نے نبی کی زلفوں میں اپنی انگلیاں پھیری ہو، جس نے پیغمبر کو اپنی بیٹی دی ہو، جس نے نبوت میں سارا مال قربان کر دیا ہو، جس نے دولت ساری نبی کے قدموں پہ ڈھیر کر دی ہو، جس نے سارا خزانہ حضور کی زندگی میں حضور پر صرف کر دیا ہو. کوئی اٹھے اٹھ کر ابو بکر کی تکفیر کر دے، کوئی اٹھے عمر جسے رسول اللہ نے اپنی دعاؤں سے مانگا ہے اور مانگ کر لیا ہے،
بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر جسے لیا ہے کوئی اس کی تنقید کرے اسے برا بنائے نعوذ باللہ تکفیر کر دے کوئی دوسرا اسے عثمان ابن عفان جس کو نبی نے 2 بیٹیاں دی ہیں ان 2 بیٹیوں کے اس شوہر کی توہین کر دے نبی کے بڑے داماد کا انکار کر دے کوئی اٹھے حضرت معاویہ کی توہین کر کے اس پر لعنت کر دے اور نعوذ باللہ وہ معاویہ جسے نبی نے اپنے پاس بٹھایا ہو جو کاتب وحی بنا ہو جو کاتب قرآن بنا ہو جو کاتب رسول بنا ہو جسے نبی نے خاتم بنا لیا ہو جسے سیکٹری بنا لیا اسے کوئی برا بنا کہے اور میں اس سے کہوں خبردار کچھ مت کہنا کچھ مت کہنا ہم تیری بات برداشت نہیں کریں گے اور علماء کرام آپ حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں آپ قرآن کی تفسیر پڑھی ہے رب بیس الجلال کی قسم کھا کر اکابر کی موجودگی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں اصحاب رسول کو چھوڑ کر کوئی حدیث ثابت کرنا چاہے نہیں ہو سکتی قرآن ثابت کرنا چاہے نہیں ہو سکتا اذان ثابت کرنا چاہے نہیں ہو سکتی کلمہ ثابت کرنا چاہے نہیں ہو سکتا دین ثابت کرنا چاہے نہیں ہو سکتا یہ کتنے مقدس لوگ تھے یہ کتنے محترم لوگ تھے یہ کتنے برتر اور بالا لوگ تھے یہ کتنے اعلیٰ لوگ تھے یہ کتنے مقدس لوگ تھے یہ کتنی عظیم ہستیاں تھی کہ آج 1400 صدیاں گزرنے کے بعد ہم یہاں بیٹھے ہوئے انوار القرآن کی عمارت کے اندر ہم قرآن پڑھا رہے ہیں ہم حدیث پڑھ رہے ہیں ہم حدیث کے حصول کے لیے داخلے لے رہے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود جو قرآن تمہارے پاس ہے کیا یہ وہی ہے کیا یہ سچا ہے کیا یہ صحیح ہے کیا اس میں رد و بدل نہیں ہے کیا اس میں تغیر نہیں ہے جو حدیث تم پڑھ رہے ہو کیا یہی نبی سے ثابت ہے کیا یہی پیغمبر کا فرمان ہے کیا یہ صحیح حدیث ہے آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر دشمن کو جواب دیتے ہو جی ہاں یہی ہے یہی درست ہے پوچھنے والا پوچھتا ہے عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے 500 سالوں کے بعد حضور آئے عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سالوں کے بعد ہر تاریخ بدل گئی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اور آپ بدل گئے تھے آسمان سے اترنے والی کتاب بدل گئی تھی اس کی زبان بدل گئی تھی اس کا انداز بدل گیا تھا اس وقت میں یہ سب کچھ ہوا اور آج کیسے ہے کہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں بھائی 500 سالوں میں یا 600 سالوں میں سب بدل گیا لیکن 1500 سال ہونے کو کلمہ وہی ہے نماز وہی ہے سجدے وہی ہے قیام وہی ہے رکوع وہی ہے انداز وہی ہے طریقہ وہی ہے قبلہ وہی ہے اسلوب وہی ہے نظریہ وہی ہے آئین وہی ہے دستور وہی ہے منشور وہی ہے قرآن و الفاظ جملے صورتیں ترتیب آیات الفاظ معنی مفہوم وہی ہے کوئی ایک چیز بدل نہیں سکی یہاں تک کہ بیت اللہ سے لے کر بیت الخلا تک نبی علیہ السلام کا ہر عمل موجود ہے سیرت صورت فضیلت جمال کمال علم حکمت تدبر شجاعت صداقت دیانت عمل حضور کی موجود ہے ریاست موجود ہے طریقہ موجود ہے حکومت کا طریقہ موجود ہے حضور کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مخفی ہو چھپی ہوئی ہو یہاں تک کہ یہ بھی معلوم ہے نبی سوئے کیسے تھے لیٹے کیسے تھے اٹھے کیسے تھے سونے سے پہلے کیا پڑا تھا سونے کے اٹھنے کے بعد کیا پڑا تھا کس پہلو پہ سوئے تھے زلفیں کتنی لمبی تھی لباس کیسا تھا پگڑی کیسی تھی انداز کیسا تھا بولتے کیسے تھے انگلی کیسے اٹھاتے تھے لفظ کیا نکلے تھے جملے کیا نکلے تھے وقت کیا تھا کیفیت کیا تھی بار کیسے آئے تھے تلواریں کتنی ہیں تیر کتنے ہیں نیزے کتنے ہیں گھر میں فرات کتنے ہیں مال کتنا ہے گھر کیسا ہے دیواریں کیسی ہیں کھڑکیاں کیسی ہیں نبی کا لباس کتنا تھا گھوڑے کون سے تھے گھوڑوں کے طریقے کون سے تھے چڑھتے کیسے تھے اترتے کیسے تھے گھوڑوں سے بیت اللہ کیسے گئے تھے باہر کیسے آئے تھے مکہ کیسے فتح ہوا تھا بیت اللہ کیسے کھلا تھا فاتحین کون تھے اندر جانے والے کون تھے چھت پر چڑھنے والے کون تھے ہجرت کیسے کی تھی سفر کیسے کیا تھا آغاز کیسے کیا تھا ابتدا کیسے کی تھی پہاڑ پہ کیسے چڑھے تھے باہر کیسے آئے تھے غار میں کیسے تھے دنیا کے مسلمانوں سوال کرو سوال کرنا تمہارا کام ہے نبی کی سیرت پوچھتے ہو وہ بتاتے ہیں سورت پوچھتے ہو وہ بتاتے ہیں فضیلت پوچھتے ہو وہ بتاتے ہیں چہرہ پوچھتے ہو وہ بتاتے ہیں قدم پوچھو وہ بتاتے ہیں باتیں پوچھو وہ بتاتے ہیں راتیں پوچھو وہ بتاتے ہیں جمال پوچھو وہ بتاتے ہیں کمال پوچھو وہ بتاتے ہیں سوال کرنا تمہارا کام ہے جواب دینا صحابہ کا کام ہے 1500 سال ہونے کے جو چیز معلوم کرنا چاہتے ہر چیز معلوم ہے کیوں معلوم ہے اسی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے 500 یا 600 سالوں کے بعد سب کچھ بدل گیا اور حضور کے 1500 سالوں کے بعد بھی کچھ نہیں بدلا وجہ کیا ہے میں نے محبت کے انداز میں کہا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی
کوئی ابو بکر نہیں تھا، کوئی عمر نہیں تھا، عثمان نہیں تھا، طلحہ نہیں تھا، صاف نہیں تھا، زبیر نہیں تھا، عبد الرحمن نہیں تھا، بلال نہیں تھا، خباب نہیں تھا، خبیب نہیں تھا، طلحہ نہیں تھا، صاف نہیں تھا، سعید نہیں تھا، خباب نہیں تھا، خبیب نہیں تھا، عائشہ نہیں تھی، حفصہ نہیں تھی، جویریہ نہیں تھی، حفصہ نہیں تھی، جناب فاطمہ نہیں تھی، عائشہ نہیں تھی، خدیجہ نہیں تھی، جناب رقیہ نہیں تھی، زینب نہیں تھی، ام کلثوم نہیں تھی۔ اللہ نے انہیں وہ لوگ عطا کیے تھے جو جانوں پر کھیل گئے، زندگیاں بانٹ دی، سب کچھ قربان کر دیا، نہ ذات خدا کو چھوڑا، نہ ذات مصطفیٰ کو چھوڑا، نہ سیرت کو ترک کیا، نہ اپنی جان کو دیکھا، سب کچھ قربان کرتے کرتے دنیا کے اس کونوں سے نکلے، کونوں کونوں تک پہنچ گئے، پیروں پر چھا گئے، دنیا کی قوتوں کو بے قوت کر دیا، طاقت والوں سے ٹکر لے لی، کم ہوتا زیادہ والوں سے مقابلہ کر دیا، دنیا کے ساری چیزوں کو عبور کرتے ہوئے پہاڑوں کو، صحراؤں کو، دریاؤں کو، سمندروں کو، افلاس کو، تنگ دستی کو، ہر چیز سے چھوڑ کر دنیا میں پہنچے۔ آج نام آباد کے جامعہ انوار القرآن میں اگر ہم کمرے میں بیٹھ کے بخاری شریف پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں یا تقریر کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں، رب عزت جلال کی قسم اس کے پیچھے ایک محنت ہے، اس کے پیچھے ایک جدوجہد ہے، اس کے پیچھے ایک تحریک ہے، اس کے پیچھے کچھ افراد ہے، انہی افراد کو، انہی قوت کو، انہی طاقتوں کو، انہی شاگردوں کو، انہی پرویداروں کو، انہی فرمائیداروں کو، انہی میناروں کو، انہی نظاروں کو، انہی عظمت کی شان رکھنے والے انسانوں کو صحابہ کہتے ہیں۔ صحابہ 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 صحابہ۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، کردار صحابہ۔ حضرت حقانی صاحب تشریف لے ان کی موجودگی میں میں گفتگو کرنا یقیناً بے ادبی سمجھتا ہوں، چونکہ عنوان شروع ہوا تھا تو میں نے اس کو جاری رکھا۔ میں اپنی بات اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ سب کچھ بتانے والے کون؟ سب کچھ سکھانے والے کون؟ سب کچھ پہنچانے والے کون؟ علاقے فتح کرنے والے کون؟ مکہ میں آنے والے کون؟ مدینہ میں آنے والے کون؟ بیت اللہ کو فتح کرنے والے کون؟ بتوں کو توڑنے والے کون؟ دنیا میں پھیل جانے والے کون؟ روم فارس کو شکست دینے والے کون؟ قسطنطنیہ پہنچنے والے کون؟ روم اور فارس کو فتح کرنے والے کون؟ جناب قندھار اور کابل تک آنے والے کون؟ پشاور اور سکر اور روڑی تک آنے والے کون؟ دین کے محافظ کون؟ قرآن کے پہلے قاری کون؟ قرآن کے پہلے حافظ کون؟ قرآن کے پہلے مخاطب کون؟ نبی کے براہ راست شاگرد کون؟ حضور کے نمازی کون؟ حضور کے مقتدی کون؟ حضور کے ساتھ چلنے والے کون؟ نبی کے شاگرد کون؟ حضور کے ساتھی کون؟ پیغمبر کے سسر کون؟ نبی کے داماد کون؟ حضور کے شانہ بشانہ کون؟ بابا بدر میں آنے والے کون؟ احد میں آنے والے کون؟ خیبر میں آنے والے کون؟ تبوک میں آنے والے کون؟ حنین میں آنے والے کون؟ ٹکرا جانے والے کون؟ گھوڑوں پہ جانے والے کون؟ جن کے لیے جبرائیل اترے وہ کون؟ جن کے لیے مدد اترے وہ کون؟ جو نبی کو جو نبی اللہ سے مانگے وہ کون؟ جن کے لیے حضور دعائیں مانگے وہ کون؟ جو حضور کے اشاروں سے بچ جائے وہ کون؟ جو کٹ جائے وہ کون؟ اونچی کون بھائی کون؟ حضرت شیخ ہم نے طے کر لیا، منکروں کافروں صحابہ کے دشمنوں کے جواب میں کہ ہم اتنی صحابہ کر جائیں گے، ہم نہیں، تمہارے گھر کے تمہارے بچے بھی بولیں گے صحابہ صحابہ صحابہ۔ آپ حدیث کی کتابیں علماء کرام پڑھتے ہو، کوئی روایت ایسی دکھاؤ جو صحابی کے بغیر پہنچ جائے، نہیں پہنچتی۔ سارا کس کا لینا پڑتا ہے؟ اونچی۔ اگر یہ مشکوک ہو گئے دین باقی نہیں رہے گا۔ ہم صحابہ کے در کے پہرے دار، اسی لیے چوکیدار، اسی لیے کہ انہوں نے دین بچایا، ہمیں پہرا دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ اور اس کے
کے ساتھ ملی ہوئی بات، صحابہ کا تذکرہ فرقہ واریت نہیں ہے، شدت پسندی نہیں ہے، میری بات غور سے سننا، کسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، کسی فرقے کا مسئلہ نہیں ہے، دنیا میں جتنے کلمہ گوئے ان سب کی صحابہ سے محبت ہے۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس نے کلمہ پڑھا ہو اور اس کی صحابہ سے محبت، اور جو انہیں نہیں مانتا وہ ہزار دفعہ سب کچھ کر کے الٹا بھی لٹک جائے، وہ سبھی کچھ ہو سکتا ہے لیکن یہاں داخل ہو سکتا نہیں ہے۔ ان کے ذریعے دین پہنچا، اسی لیے میں نے ایک جملہ آپ کی نظر بھی کرتا ہوں کہ یہ بات کسی پارٹی کسی جماعت کی نہیں ہے، یہ آپ کی اور ہم سب کی ہے۔ دنیا کو آپ نے سبق دینا ہے، دنیا کو آپ نے بتانا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سب سے زیادہ ڈرنے والے اللہ سے علماء ہیں، اور سب سے پہلے علماء صحابہ تھے جنہوں نے ساری دنیا کے ڈر کو ایک طرف رکھ کے پہاڑوں صحراؤں میں آ کر دین مجھ اور آپ تک پہنچایا۔ آج ہم اس علاقے میں بیٹھ کے اور دنیا بھر میں دین کی بات کر رہے ہیں، یہ صدقہ کس کا ہے؟ جن لوگوں کے ذریعے ہمیں یہ سب کچھ ملا وہ عظمتوں سے مالا مال ہیں۔ اس لیے میں نے ان کے لیے جملہ کہا کہ میں جب قرآن میں پڑھتا ہوں، میں حدیث میں پڑھتا ہوں، ان کے افکارات پڑھتا ہوں، اولئک هم المؤمنون پڑھتا ہوں، اولئک هم المؤمنون حقا پڑھتا ہوں، اولئک هم المفلحون پڑھتا ہوں، راکعون پڑھتا ہوں، تائبون پڑھتا ہوں، ساجدون پڑھتا ہوں، حامدون پڑھتا ہوں، حامدون پڑھتا ہوں، رکعان پڑھتا ہوں، سجدن پڑھتا ہوں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا پڑھتا ہوں، ان کی تعریف پڑھتا ہوں، ان کی تنصیب تقدس پڑھتا ہوں، ان کی عظمتوں پہ پڑھتا ہوں، حدیث میں ان کے کارنامے پڑھتا ہوں، بدر میں ان کو جاتا دیکھتا ہوں، بہت میں اترتا دیکھتا ہوں، جبرائیل کو ان کی مدد کے لیے آتا دیکھتا ہوں، دنیا پر ان کو جانا دیکھتا ہوں، پیٹ پر پتھر باندھ کر حضور کے ساتھ کھڑا ہونا دیکھتا ہوں، اپنے بال بچے اولاد کو چھوڑ کر انہیں پہاڑوں پر چڑھتا دیکھتا ہوں، حدیث پہنچانا دیکھتا ہوں، سنت پہنچانا دیکھتا ہوں، شریعت پہنچانا دیکھتا ہوں، تو میرے دل سے ایک آواز نکلتی ہے، آواز نکلتی ہے، ایک نعرہ نکلتا ہے ان کی عظمتوں کو دیکھ کر، اور وہ نکلتا ہے واہ صحابہ۔ کیا نعرہ ہے؟ کیا نعرہ ہے؟ کیا نعرہ ہے؟ قرآن پہنچانے والوں واہ صحابہ، کلمہ پہنچانے والوں واہ صحابہ، دین پہنچانے والوں واہ صحابہ، شریعت پہنچانے والوں واہ صحابہ، سیرت پہنچانے والوں واہ صحابہ، دین پہنچانے والوں واہ صحابہ، زخم کھانے والوں، تیر کھانے والوں، زخمی ہونے والوں، شہید ہونے والوں، قبر کی پاتال میں اترنے والوں، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنے والوں، تپتی ہتھوں میں لڑنے والوں، جلتے زاروں پہ چلنے والوں واہ صحابہ۔ اور میں نے کہا یہ نعرہ حضرت شیخ ان سے کہا یہ نعرہ صوفیانہ نہیں ہے، مجاہدانہ ہے، سر جھکا کر ہاتھ باندھ کر یہ نعرہ لگانے کا نہیں ہے۔ دشمن کے سامنے جب بندہ آتا ہے تو کہتے ہیں جب طواف میں یوں چلو تو دشمن دیکھ رہا تھا، تھوڑا سینہ چوڑا کر کے چلو تاکہ دشمن پر روب ہو، یہ روب ڈالنے کے لیے ہے، یہ سر جھکانے کے لیے نہیں ہے۔ اپنے دل میں اصحاب رسول کی محبت پیدا کرو، دل کو محبت رسول سے مزین کرو، اصحاب رسول کی محبت سے مزین کرو، اپنے رگوں میں خون کو دوڑاؤ، ہاتھ کو اٹھاؤ، مکہ بناؤ اور بنا کر پھر محبت سکو واہ صحابہ واہ۔ جزاک اللہ خیر۔ میں جامعہ کے منتظمین کا ایک بار پھر شکر گزار ہوں اور ممنون ہوں، ان نے مجھے اس بابرکت محفل میں شرکت کا موقع دیا۔ حضرت اقدس تشریف لیں، انشاءاللہ العزیز حدیث کے آخری بخاری شریف کے آخری حدیث کا درس دیں گے، ایمان افروز درس ہوگا، تمام حضرات اس میں شریک بھی ہوں، ان طلباء کی حوصلہ افزائی بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔